اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور سچے رسول ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ آپ کے پاس تشریف فرماتی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتوں کو تو مرد کے حقوق پوری کرنے کے حوالے سے بہت سا ثواب مل جاتا ہے، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے اپنے پاس بلاتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو مرد محبت سے اپنی بیوی کی گلی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ جب وہ عورت سے ازواجی تعلق قائم کرتا ہے تو دنیا و مافیہا سے کہیں بہتر ہوتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر پہر کرتے ہوئے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کی طرف غور سے دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنوبت کے لیے جا رہا ہے، اور میرا بندہ اس پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ اے فرشتوں، تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کی گناہ معاف کر دیے ہے۔ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد میں جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی پرگندی پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمائی حاصل ہو جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، سوائے اس کی کہ کسی ایک کا دل راغب نہ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد تو اپنی بیوی کے دل کو خوش کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بیوی کے دل کو راضی کرنے کے لیے اس کی ایام کے دنوں میں بھی قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے جمع کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک شخص اپنی بیوی سے نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پوری کرتا اور اس پر گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور گناہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال جگہ اس کو صرف کیا تو ضرور ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کا ارادہ کرے تو بساتر ہونے سے پہلے اسے چاہیے کہ یہ دعا ضرور پڑھ لے، اس لیے کہ اگر اس صحبت سے ان کی درمیان اولاد ہوئی تو اس اولاد کو شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ دعا یہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا، اور آپ اس صحبت سے جو اولاد عطا فرمائیں گے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر اس ملاپ میں عمل مظہر گیا تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یاد رکھیے، یہ دعا ساتر کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اگر ساتر کھولنے کے بعد یاد آئے تو دعا دل سے پڑھے، زبان سے نہیں، اور دعا میاں بیوی دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ شیطان کے نقصان نہ پہنچانے کا مطلب علماء کرام نے کئی مطلب بیان فرمائے ہیں، مگر ایک عمدہ مطلب بعض علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس بچے کا ایمان محفوظ رہے گا، شیطان اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک دعا کی برکت سے بچے کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ عین صحبت کی حال میں بولنا بھی مناسب نہیں، اور نہ ہی اس وقت بیوی کے علاوہ کسی اور سے جمع کرنے اور لطف اندوز ہونے کا خیال ذہن میں ہونا چاہیے، ورنہ یہ بھی زنا کے مترادف ہوگا۔
میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پورا بدن دیکھنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، مگر بلا ضرورت اچھا بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی مرد نہیں جو اپنی بیوی کو اس کے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کرے، مگر وہ جو آسمان میں ہے اس سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور فرمایا، اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پہلے مردوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی بیوی کے پاس آ کر دروازہ بند کر لیتا ہے اور پردے میں چھپ جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد دو لوگوں میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ایسا کیا۔ یہ سن کر لوگ خاموش رہے۔ مردوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی جانب متوجہ ہوئے اور ان سے بھی پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو ایسی باتیں کرتی ہے؟ تو وہ بھی خاموش رہے، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے کے بل کھڑی ہو کر اونچی ہو گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ سکے اور اس کی بات سن سکے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس قسم کی گفتگو مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو ایسی شخص کی مثال کیسی ہے؟ پھر خود ہی فرمایا، اس کی مثال اس شیطان عورت کی سی ہے جو گلی میں کسی شیطان مرد سے ملے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہو۔ خبردار، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی بو ظاہر ہو، رنگ ظاہر نہ ہو۔ خبردار، عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو مگر بو ظاہر نہ ہو۔ شب ضابط میں میاں بیوی کا ازواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، اور یہ نماز نفل ہے۔ اس کا ثواب احادیث سے ملتا ہے، اور یہ خیر و برکت اور میاں بیوی میں باہم الفت اور محبت کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک انواری لڑکی سے نکاح کیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز تیرے لیے حلال کی ہے وہ تیرے لیے پسندیدہ ہو جائے۔ جب تو شب ذوق میں بیوی کے پاس جائے، اس کو حکم دے کہ وہ تیرے پیچھے 2 رکعت نماز کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔